بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کے مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 3 میں کویسچن پڑھنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی آب و ہوا اور اس کا انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ آب و ہوا ہے کیا۔ کسی ملک یا علاقے کے لمبے عرصے کی موسمی کیفیات کے مطالعے کو آب و ہوا کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ موسمی کیفیات کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ درجہ حرارت، بارش، ہوا کا دباؤ، ہوا کی ڈائریکشن اور نمی وغیرہ۔ ان ساری چیزوں کا مطالعہ جب ہم ایک لمبے عرصے کے لیے کرتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ آب و ہوا کہلاتا ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا کو جنرلی طور پر اس بک میں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ 4 حصے کون سے ہیں؟ وہ 4 حصے نیچرل ریجنز ہیں، جیسے کہ نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ، یعنی کہ پہاڑی آب و ہوا کا خطہ۔ نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ، اس کو ہم سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ، یعنی کہ میدانی آب و ہوا کا خطہ۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کوسٹل کلائمیٹ اور ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میپ کے اندر، یہ 4 مختلف شیڈز ہیں۔ یہ 4 مختلف شیڈز جو ہیں یہ 4 مختلف کلائمیٹک ریجنز کو دکھا رہے ہیں۔ جیسے کہ ناردرن اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے کس کلائمیٹک ریجن میں آ رہے ہیں؟ پہاڑی یا بلندی والے آب و ہوا کے خطے میں آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے ساحلی علاقے پاکستان کے سندھ اور بلوچستان کے کوسٹل ریجن سارے کا سارا کس کلائمیٹ میں آ رہا ہے؟ ہاری ساحلی آب و ہوا کے خطے میں آ رہا ہے۔ اپر سندھ اور پورے کا پورا پنجاب جو ہے یہ میدانی آب و ہوا کے خطے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں 2 پوٹوار پلیٹوز ہیں، 2 پلیٹوز ہیں جن میں ایک پوٹوار پلیٹو اور دوسرا بلوچستان پلیٹو ہے۔ یہ دونوں سطح مرتفع کی آب و ہوا کے خطوں میں شامل کیے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان خطوں میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں، یا ان کی زندگیوں پر ان خطوں کی وجہ سے یا ان خطوں میں پائے جانے والے آب و ہوا کی وجہ سے کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثرات۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کسی مقام یا علاقے میں موجود انسانوں کے روزمرہ کاموں پر بہت اثر رکھتی ہے۔ ان کی رہائش، زبان، لباس، تجارت، سیاست، معیشت، ساری سرگرمیاں ان کی آب و ہوا پر ہی منحصر ہوتی ہیں۔ سرد علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا لباس اور گرم علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا لباس یکسر مختلف ہوتا ہے۔ ان کے رنگ بھی مختلف ہو سکتے ہیں اور ان کی عادات بھی اور ان کے پیشے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ملکی سطح پر تجارتی، معاشی، غرضیہ تمام سرگرمیاں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کے کلائمیٹ یا ان کی آب و ہوا مختلف ہے۔ اب ہم پاکستان کے شمالی یا شمال مغربی پہاڑی علاقوں کی آب و ہوا کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاکستان کے شمال اور شمال مغربی پہاڑی سلسلوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلندی پر واقع ہیں، اور بلندی پر ہونے کی وجہ سے جیسے جیسے بلندی زیادہ ہوتی جاتی ہے ان علاقوں کی تو درجہ حرارت بھی کم ہوتا جاتا ہے، اور کوئی علاقہ جتنا زیادہ بلندی پر ہوگا وہاں پہ درجہ حرارت اتنا ہی کم ہوگا۔ موسم سرما میں یہ علاقے زیادہ تر -0 ڈگری سیلسیس سے نیچے چلے جاتے ہیں یہاں کا ٹیمپریچر، اور زیادہ تر علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی تمام تر سرگرمیاں اس کلائمیٹ کی وجہ سے یا اس ریجن کے کلائمیٹ کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہیں، محدود ہو جاتی ہیں۔ لوگ موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے ہی خوراک، اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ محفوظ کر لیتے ہیں۔
اور جیسے ہی موسم گرما شروع ہوتا ہے تو ان کی زندگی کی ہسل و بسل اور رونقیں واپس لوٹ آ جاتی ہیں۔ موسم گرما وہاں ان علاقوں میں موسم بہار کی نسبت رکھتا ہے، اور موسم گرما شروع ہوتے ہی ان ایریاز میں برف پگھلنے لگتی ہے، ندی نالوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر کھیتی باڑی اور کاشتکاری کرتے ہیں، تو اپنی ساری جو اگلے سال کی سردیوں کے لیے فصلیں ہیں وہ موسم گرما میں ہی اگاتے ہیں۔ یوں جو ہے اس علاقے کا کلائمیٹ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو سردیوں اور گرمیوں میں محدود رکھتا ہے۔ پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کی آبادی کم ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں میں معدنیات کی بہتات ہوتی ہے، یہاں کے لوگ محنتی اور جفا کش بھی ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ سیر و تفریح اور سیر و سیاحت کے مواقع بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پہ ٹورزم انڈسٹری کو بہت زیادہ فروغ ملتا ہے۔ ہم دوسرے نمبر پہ چلتے ہیں تو پاکستان کے میدانی علاقے آتے ہیں۔ یہ جو گرین شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اپر سندھ اور پورے کا پورا پنجاب کس ایریا میں آتا ہے؟ میدانی علاقوں میں آتا ہے، یا میدانی آب و ہوا کے خطے میں آتا ہے۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی موسم گرما میں گرم اور موسم سرما میں یہ آب و ہوا سرد ہوتی ہے۔ یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں، پھلوں کے لیے بہت زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ میدانی علاقے کیونکہ دریاؤں سے لائی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں، لہٰذا یہ علاقے بہت زیادہ زرخیز ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر اور زراعت سے جڑی جتنی بھی صنعتیں ہیں ان پر ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ آبادی زیادہ ہوتی ہے اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ زراعت سے جڑے رہتے ہیں یا زراعت سے جڑی ہوئی دوسری انڈسٹریز سے۔ یہاں پہ آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ میدان ہے، لوگوں کے رہن سہن، خوراک اور لباس وغیرہ آب و ہوا کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کی وجہ سے مصنوعی آبپاشی کے نظام کے ذریعے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں۔ یہ گنجان آباد علاقے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں پائی جاتی ہے، لہٰذا آمد و رفت اور نقل و حمل بہترین ہے یہاں پہ، اور لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات ان علاقوں میں میسر ہیں۔ لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن آسان ہے، کمیونیکیشن آسان ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، یہاں پہ آبادی کثرت سے پائی جاتی ہے، اور یہ ایریاز پلین ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اریگیشن اور ایگریکلچر بہت زیادہ ترقی پذیر ہے، اور جس کی وجہ سے یہ علاقے پاکستان کی فوڈ باسکٹ بھی کہلاتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں صحرائی علاقوں کی طرف۔ صحرائی علاقے کون سے ہیں؟ صحرائی علاقے بھی آلموسٹ اسی ایریا میں پائے جاتے ہیں، سندھ اور پنجاب میں، لیکن ان ایریاز میں بارش کی کمی کی وجہ سے یہ ایریاز کیا ہو جاتے ہیں؟ صحرائی علاقے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صحرائی علاقہ کون سا ہوتا ہے؟ ایسا علاقہ جہاں پہ سالانہ 10 انچ سے کم بارش آئے تو وہ علاقہ کون سا علاقہ کہلاتا ہے؟ صحرائی علاقہ کہلاتا ہے۔ پاکستان میں صحرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہوتی ہے، دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے، گرد آلود آندھیاں چلتی ہیں، پنجاب کے جنوب اور صوبہ سندھ کے شمالی علاقے جو ہیں وہ اسی طور پر انہی علاقوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی کہ پنجاب کے جنوبی حصے میں چولستان ڈیزرٹ ہے، اور سندھ کے شمال اور شمال مشرقی حصوں میں تھر ڈیزرٹ پایا جاتا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے، بارش کی کمی ہوتی ہے، لہٰذا پینے کے لیے دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں نہریں بنا کر پانی فراہم کیا گیا ہے وہاں زندگی قدرے بہتر ہے۔ لوگوں کا جہاں پہ جو یعنی کہ ذریعہ معاش ہے یا تو ایگریکلچر ہے یا پھر بھیڑ بکریاں پالنا یا اونٹ پالنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سطح مرتفع کی طرف۔
सतह मुर्तफ़ा होती क्या है? ये ऐसे इलाके होते हैं जो ना कि पहाड़ होते हैं और ना ही ये मैदान होते हैं, यानी कि रग टोपोग्राफी या टूटी फूटी सतह जो सतह होती हैं उनको हम नाम देते हैं सतह मुर्तफ़ा। पाकिस्तान में ये सतह मुर्तफ़ा दो हिस्सों में पाई जाती हैं, दो इलाकों में पाई जाती हैं। एक सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान और दूसरा सतह मुर्तफ़ा पोठोहार। ठीक है। पाकिस्तान में सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान की आबो हवा मौसम गर्मा में गर्म तरीन और मौसम सर्मा में सर्दतरीन होती है। मौसम सर्मा में बाज़ बुलंद मकामात पर बर्फ़बारी भी होती है। ये पाकिस्तान का खुश्क तरीन इलाका भी है। मौसम सर्मा की बर्फ़बारी इस इलाके में पानी का ज़ख़ीरों में यानी कि इजाफ़ा करती है। मौसम गर्मा में नशेबी इलाके और छोटे दरियाओं में पानी जमा हो जाता है, लिहाजा ये इलाके झीलें और मौसमी नदी नालों में तब्दील हो जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश की पानी को जमा करके ज़मीन दोज़ नालियाँ बनाई गई हैं, जिनको हम नाम क्या देते हैं? कारेज़ का नाम देते हैं। अब ये कारेज़ क्या है? ज़मीन दोज़ नालियों का सिस्टम है जिससे एक जगह से दूसरी जगह पानी मुंतकिल किया जाता है और इस पानी को एवेपोरेशन से बचाया जाता है। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से ये ज़मीन दोज़ नालियाँ बहुत अहम हैं, जिनसे पानी बुखारात बनकर नहीं उड़ता, जिसकी वजह से इन इलाकों में काश्तकारी शुरू की गई है। ये इलाके कौन से हैं? ये इलाके ज़ोब के, लोरालाई, क्वेटा वैली और नीचे मकरान वैलीज़ इन इलाकों में शामिल हैं, जहाँ पे ये कारेज़ सिस्टम बनाए गए हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों की आमदनी का ज़्यादातर दारोमदार भेड़ बकरियाँ पालना है, क्योंकि ये क्या हैं? ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं। ये खाना बदोश कबाइल हैं जो कि अपने जानवरों के साथ माइग्रेशन करते रहते हैं। ये इलाके फलों की पैदावार और मादनी वसाइल की दौलत से भी माला माल हैं। लोगों का ज़रिया माश मकामी वसाइल की दस्तयाबी पर है, यानी कि ये लोग या तो फिर भेड़ बकरियां और जानवर पाल के गुजारा करते हैं, जैसे कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ यहाँ पे जिन इलाकों में पाई जाती हैं, यानी कि कारेज़ वगैरह या ट्यूबवेल का, वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है। बाकी सारे लोगों का ज़रिया माश जो है वहाँ के वहाँ पर पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज और उन रिसोर्सेज को निकाली जाने वाली अफरादी क़ुव्वत पर मुनहसर होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, पाकिस्तान के क्लाइमेटिक रीजन और पाकिस्तान के क्लाइमेट की वजह से इंसानी ज़िंदगी पर असरात। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।